السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اجمل طلعت ادا درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی بطحہ ساقی کوثر شاف محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہرہ۔ حضرات، دین اسلام دین فطرت ہے۔ جہاں دین اسلام نے انسانوں کو عقیدے کی پاکیزگی عطا کی ہے، شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ فکر آخرت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت کے عقائد ہمیں دیے گئے، سکھائے گئے، بتلائے گئے، ہمیں حکم ہوا۔ اس عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ، اس عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں بظاہر صفائی پر بھی بڑا زور دیا۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کا درست ہو جانا یہی کافی، کوئی شک نہیں ہے کافی، لیکن بظاہر آپ کی لک، آپ کی اپیرنس، آپ کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس میں بھی بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں جو کہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ایک بندہ صاف ستھرا مسجد میں آیا اور ایک بندہ میلا کچیلا آیا، یاد رکھیں یہاں پر امیری اور غربت کی بات نہیں ہوگی، قیمتی لباس اور سستے لباس کی بات نہیں ہو رہی، قیمتی جوتیاں اور سستی جوتیوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صفائی کی۔ کپڑے سستے ہیں، کپڑے مہنگے ہیں، دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ جوتی سستی ہے، جوتی مہنگی ہے، صاف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جوتی مہنگی ہو اور اس کے اوپر کیچڑ اور مٹی پڑی۔ کپڑے آپ کے مہنگے ہیں لیکن وہ میلے ہیں، ان پر مٹی ہے، ان کے اوپر سلوٹیں ہیں۔ داڑھی اللہ نے آپ کو دی ہے، آدھی داڑھی دائیں طرف ہے، آدھی بائیں طرف ہے، آدھی شمال ہے، آدھی جنوب ہے،
بال آپ کے کدھر ہیں؟ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کی، صفائی کو پسند کی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت سورہ بقرہ 222 نمبر، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معاشرے میں دیکھیں آپ، ایک بندہ میلا کو چل رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ایک صاف ستھرا نکل کے آیا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں صفائی پر بڑا ہی زور دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ اسے اگنور کرتے ہیں۔ اور مائیں بالخصوص، مائیں جو یہاں پر تشریف رکھتی ہیں یا جہاں تک ہماری بات آتی ہے، ماؤں پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو بچپن سے ہی صفائی پر لگائیں، بچپن سے صفائی پر لگائیں۔ تکبر کی بات نہیں ہو رہی، صفائی کی بات ہو رہی۔ میں پھر بار بار اس کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں، تو یہ نہ سمجھے شاید کہ غریب بندہ کی کرے۔ وہ بھائی غریب بندہ نہا نہیں سکتا، نہانے میں خرچ ہے۔ کون سا غریب بندہ ہے جس کے گھر میں پانی نہیں ہے؟ ایک دو بندے کے علاوہ کوئی جن کی نوکری خراب ہو، بھائی نلکا بتا کے نہا لو، نلکے میں نہیں نہایا جاتا، نہریں ہیں ان پہ نہا لو، پاس صاف، ہر چیز صفائی ہے۔ گاؤں میں آپ جائیں، خواتین کپڑے نہر کے پانی سے دھوتی ہیں، پہلے ہماری مائیں دھویا کرتی تھی۔ یہ صفائی کی بات ہوتی ہے۔ اس پہ بندہ کہ غریب ہے، بھائی غریب ہے، کپڑے صاف پہننے میں کون سی غربت آ رہے ہیں؟ یاد رکھیں آج کے جمعے کے دلائل اسی بارے میں۔ سب سے پہلی چیز حدیث رسول سنیں، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی پسند کرتے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا لباس، یہی وجہ ہے کہ جمعے والے دن تاکید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے غسل کا حکم دیا، اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا کہ جمعے دن نہائیں، کپڑے صاف پہنے اور خوشبو لگا کے مسجد میں آئیں۔ بھائی کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتے آتے ہیں، نیک بے فرشتے آتے ہیں، فرشتے بھی گندگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جو بندہ صاف ستھرا ہو کے آئے، نہا کر آئے، کنگھی کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، اس کے بعد فرشتے بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث رسول سنیں، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے اس بارے میں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے یہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کو اس بارے میں لگائیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں صفائی کی، اور سختی کریں اس بارے میں۔ جو کہ آج ہم لوگ کوئی محلہ ہے تو محلہ ہی، گھروں میں بھی آپ دیکھیں بعض خواتین بڑی سگر، بڑی نفیس خواتین گھر میں جائے صفائی ہے، بے شک غربت ہے، لیکن نفاست ان کے گھروں میں نظر آتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اندر گند مچا ہوا ہے، انہیں سلیقہ ہی نہیں کہ بیٹھنا کس طرح ہے، ان کے اندر گند پڑا ہے، مٹی پڑی ہے، شاپر پڑے ہیں، بندہ کہتا ہے ان کو دیکھو یار اللہ نے پیسہ تو دیا ہے لیکن صفائی ان کو نہیں دی۔ تو اس پہ توجہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث رسول سنیں، اللہ اکبر، فرمایا انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم ولباسکم۔ اللہ کے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر آنا ہوتا ہے، بھائیوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کے اوپر پیش ہونا ہوتا ہے۔ فرمایا فاصلحوا رحالکم، اپنی سواریوں کو بہتر کرو، اپنی سواری کو بہتر کرو۔ اگر پیسے ہیں، وسائل ہیں، تو یاد رکھیں اپنی سواری اچھی رکھیں۔ سواری ایک گھر کی، مرد کی ایک شان ہوتی ہے۔ پھر آگے تک بات سمجھاؤں گا آپ کو، آخر میں اگر کوئی بات تکبر کی ہے وہ نہیں، اگر اچھی سواری سے تکبر پیدا ہو رہا ہے وہ منع ہے، لیکن سواری اچھی ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من سعادت المرء اربع، اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی خوش نصیبی، خوش بختی 4 چیزوں سے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ پہلی چیز فرمایا مرکب ہنی، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ سواری عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، گھر نہیں تھے، لیکن اس وقت کی سب سے قیمتی سواری اللہ کے نبی رکھتے تھے، سب سے قیمتی اسلحہ اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ تو سواری ہونی چاہیے اچھی، پیسہ بھی ہے پھر بھی ہم لوگ تھکی سواری رکھتے ہیں، وسائل ہیں اچھی لیں، بھائی وسائل نہیں ہے پھر ان کو نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں، ان
ان کو میں یہ بات نہیں کر رہا، بات ان سے کر رہا ہوں جن کے پاس مسائل ہے. تو میں مرکب الحنی ہوں. دوسری میں بیت الباس سے ہوں جس کو اللہ کھلا گھر دے دے، خوش نصیبی کی علامت ہے. تیسرا وزوجۃ صالحہ جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیگم عطا کر دے. اور چوتھی فرمایا والجار صالح ہو جس کو اللہ تعالیٰ نیک ہمسایہ عطا کر. جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں، اچھی سواری، کھلا گھر، نیک بیگم، نیک بیوی اور نیک ہمسایہ، نیک پڑوس، فرمایا وہ سمجھے خوش نصیب. یہ چیزیں بندے کو خراب کر دیں. بیگ میں ناشکری مل جائے، نیک نہ ہو، گھر تباہ ہو گیا، اولاد بھی تباہ ہوگی، نسل بھی تباہ ہوگی اگر عورتیں نیک نہ ہو. اسی طرح سواری اچھی نہ ہو، بندہ ہر ٹائم پریشان، گھروں میں تنگی ہو تو بھی پریشان. اسی طرح ہر چیز ہے، آپ کا ہمسائے سے آپ کی نہ بنے. گندا ہمسایہ مل جائے 24 گھنٹے کی پریشانی، ہر ٹائم کی لڑائی، کبھی بچوں میں لڑائی، کبھی موٹر سائیکل نکالنے میں لڑائی، کبھی کوڑا پھینکنے میں لڑائی، کبھی کسی فنکشن میں لڑائی. تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے. جو چار چیزیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جب اپنے بھائیوں پر آؤ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، اپنی سواریاں اچھی کرو. اور ساتھ لفظ کیا ہے؟ وَلِبَاسَكُمْ، اپنے لباس کو بہتر کرو. ملنا ہوتا ہے. دیکھو اسلام مقید نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں. لا رحمانی طرف اسلام سب بن کے رہنا، ملنگ بن کے رہنا، گندے گندے کپڑے. ہمارا معاشرے میں کیا ہے؟ جو جتنا ملنگ ہے درویش ہے. درویش ہے بھائی. کس شریعت میں یہ بات ہے کہ یہ آپ نہائے نہ؟ وہ جتنے میلے بیچارے بگی بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، کوئی جا رہے ہیں ہمارے لیے بات ہے، نہ وہ نماز پڑھتا نہ کبھی نہایا، اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. 10 سال کو نہایا نہیں تھی، اتنا درویش ہے. یار یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ کس شریعت میں یہ بات ہے کہ آپ نہائے نہ، آپ صاف ستھرے لباس نہ پہنے، آپ ملنگ بن کے بھی؟ بالکل یہ شریعت نہیں ہے. حتی تکون فی الناس کأنکم شامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سواریاں، اپنے لباس اچھے کرو یہاں تک کہ تم لوگوں میں نمایاں نظر آؤ. نمایاں، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ غلط مطلب نہ سمجھے. نمایاں سے مراد تکبر کی بات نہیں ہو رہی کہ بندہ اکڑ کے چلے تو نمایاں ہے. 10 بندے بیٹھے ہیں، 20 بندے بیٹھے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کی داڑھی صاف ستھری ہو، آپ کے سر پہ کوئی کپڑا ہو. کپڑا نہیں ہے تو بھی فرق نہیں ہے، لیکن صفائی آپ کے اندر ہونی چاہیے. صفائی آپ کے لباس سے، آپ کے جسم سے لوگ بیٹھ کر بدبو نہیں آنی چاہیے. اسلام ہے، یہ شریعت ہے. اور ساتھ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ. اللہ تعالیٰ فحاشی کا پسند نہیں کرتا. ایسے لباس مت پہنے، خواتین بھی ایسے لباس مت پہنے جس سے فحاشی ٹپکتی ہو. ایسے تنگ لباس مت پہنے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جس سے فحاشی ہو. اس سے منع کیا گیا. اچھے لباس پہنے، اچھے لباس پہنے. آج کل ہمارے لڑکوں میں وہ جو نئی پینٹیں آ گئی ہیں، آدھی پھٹی ہوتی ہے، آدھی ٹھیک ہوتی ہے، وہ ڈیزائن آ گئے. آج کل نکریں چل پڑی ہے، ہاف نکر ہے، ہاف کچھا ہے، وہ پہن کے بندے پھر رہے ہوتے ہیں. گھر میں عورتیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. نیا ٹرینڈ آ گیا. وہ بھائی کون سے ٹرینڈ آ گئے؟ ان کو تبدیل کریں. ان کو سختی کے ساتھ اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں ان کو روکیں. اس بارے سے مہذب بننے کی کوشش کریں جو اسلام کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث رسول سنیں. اس کے بعد بڑے اٹے ہوئے، بڑے پراپگنڈا بات، کھلے ہوئے بات. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نے بالوں کو سمیٹ لے، اکٹھا کر لے، ان کو سلجھا لے؟ اور ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے بڑے میلے. آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ ایک لباس ہی، 2 کپڑے ہو، 2 لباس، ایک کو دھوئے، صاف ستھرا پہنے. صاف ستھرے کی بات ہے، مہنگے قیمتی لباس کی وہاں اس کا مسائل ہے. قیمتی لباس کو کہہ سکتا ہے ہو گیا سارے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، یہ بات بڑی اہم اور سننے والی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتا ہے، ای یرا اثر نعمتی، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی رحمت کے نشان نظر آئے. کیا مطلب؟ جس کو اللہ نے وسائل دیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے نشان نظر آئے. اچھا لباس، قیمتی سواری، اگر پیسے ہیں تو قیمتی لباس پہنے. اگر اور چیزیں آپ لے سکتے ہیں تو وہ لیں، اسے منع نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات بڑی مشہور حدیث، فرمایا الطہور شطر الایمان.
الطہور شطر الایمان، بچے بچوں کو یہ حدیث یاد کہ فرمایا پاک رہنا، صاف ستھرا رہنا شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے. کہ جو بندہ مومن ہوگا، جو بندہ نمازی ہے، اہل ایمان ہے، وہ صاف ستھرا رہے گا. یہ بات آپ مت کریں کہ بندہ پہلا پہلا پھرتا ہے اور پھر کے لوگ بڑا مومن ہے. اسلام نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کی. اور حدیث رسول بڑی مشہور ہے، ایون کہ مسواک کرنا، فرمایا السواک، مسواک کرنا مطہرۃ للفم، فرمایا منہ کو صاف کرنے کے لیے ہے، ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے کے لیے. مسواک کرنا، ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ ہے آپ وہ بھی کریں، لیکن مسواک بھی کیا کریں سنت سمجھ کے. ہمارے پاس مسواک ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے، پیسٹ بھی استعمال کریں، مقبول نہیں ہے ٹوتھ پیسٹ، آپ وہ بھی استعمال کریں. لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ کے دانت صاف ہونے چاہیے. دانتوں سے بو آنا، منہ سے سمیل آنا، جب بندے بات کرتے ہیں یقین کرو منہ سائڈ پر کرنا پڑ جاتا ہے بندے کو، یار میں سے کیا بات ہے. پھر اگلی بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ مومن ہیں، آپ ذکر کام کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، تو ان کو بھی ان چیزوں سے کیا ہوتی ہے؟ سمیل محسوس ہوتی ہے. آج چند چیزیں بتاتے ہیں کہ صفائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں صفائی کے بارے میں بار بار تاکید کی اور باقاعدہ پورا سسٹم دیا. اب وہ سسٹم سمجھے. سب سے پہلی چیز غسل ہے. غسل کے بارے میں میں نے آگے بتا چکا ہوں کہ جمعے میں تاکید کی گئی، جمعے میں باقاعدہ تاکید ہے. اس طرح فرض نہیں ہے اس طرح نماز فرض ہے، لیکن اس کی سخت تاکید ہے جمعے کے دن. فرمایا غسل یوم جمعہ سے واجب، کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرمایا واجب ہے. آپ کو وہ مرد ہے یا عورت، ہم جمعہ پڑھتے ہیں ہمیں غسل کرنا چاہیے. یہ غسل کرنا 7 دن بعد کیا ہے؟ آپ کی صفائی ہے. یہ صفائی کرے جو مسلمان ہو سب سے پہلے اپنے سے غسل کرا، اور جگہ جگہ غسل کے بارے میں بات، عیدیں ہیں اس کے اوپر جمعہ، دیگر ہر فنکشن کے لیے معاملات کے لیے غسل کو رکھا ہے، باقاعدہ غسل کے طریقے بتائے گئے. فرضی غسل بھی ہے، وہ فرضی غسل بھی اس لیے یہ اسی لیے ہے تاکہ بندے کی صفائی رہے. پہلی بات غسل. دوسری چیز وضو کر. 5 نمازیں، کوئی بھی نماز وضو کے بغیر نہیں. وہ جنازہ ہے، وہ عید ہے، وہ 5 نمازیں جن میں تو ہیں، کیونکہ 5 ٹائم آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اپنا منہ دھونا ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، بازو دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، سر پر پٹی پڑی ہے تو آپ نے مسح کرنا ہے. یہ سارا سسٹم لانچ کیا اس لیے تاکہ آپ صاف ستھرے ہوں اور آپ کی کسی لباس کو بھی کرنا ہو. کنگھی کرنا، کنگھی کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا فمن کان لہ شعر فلیکرم، فرمایا جس کے بال ہو ان کا احترام کرو. بال سنت کے مطابق کٹنگ کرنا، سنت کے مطابق، جو لمبی بات ہے تفصیل بات ہے، لیکن آپ بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، شریعت میں ثابت ہے. اسی طرح بالوں کے علاوہ ناخنوں کے بارے میں، بغلوں کے بال کاٹنے کے بارے میں، زیر ناک بالوں کے بارے میں، یہ شریعت ہے. یہ سمجھنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ بھائی اپنی آپ کو کیا کریں، اپنی صفائی رکھیں. حدیث رسول ہے کہ یہ فطرت ہے اور اس کو آپ لوگ اختیار کریں. قرآن میں اللہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرے، وثیابک فطہر، وثیابک لفظ ہے اور اپنے کپڑوں کو فطہر، انہیں پاکیزہ رکھیں. تو گندگی ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ گندگی ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. نیٹ اینڈ کلین لباس آپ کا ہونا چاہیے ہر ٹائم، کسی ٹائم بھی گندا نہیں ہونا چاہیے. تو گندگی آپ کے کپڑوں پہ نہ ہو. پھر کیا ہے کہ یہ ہلکا ہونا، سستا ہونا الاؤڈ ہے، لیکن گندا ہونا، ناپاک ہونا اس کی شریعت میں کبھی بھی اجازت نہیں. اور صفائی کے بارے میں ایک اللہ کے رسول نے فرمایا، آج اکثر لوگ باہر گاؤں میں جائیں، دائیں بائیں جائیں، وہ پیشاب آتا ہے، وہ ادھر ہی روڈ کے اوپر سائڈ پر ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، ایک قبر آئی، 2 قبریں گزری، فرمایا انہما لا یعذبان، فرمایا صحابہ 2 قبر والوں دونوں بندوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور ساتھ آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، فرمایا یہ کسی بڑے جرم میں عذاب نہیں ہو رہا. آپ نے اچھا، فرمایا ایک بندہ فرمایا وہ تھا جو پیشاب کرتا تھا لیکن پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. اس طرح اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، پیشاب کر رہے تھے
پھر جلدی جلدی اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کے وہ قطرے ان کے شلوار پر ان کی چادر پر گرتے رہتے ہیں اور پھر روٹین میں چلے جاتے ہیں. اس چیز کا عذاب ہے. سکون سے پیشاب کرے، کوئی جلدی مت کرے، یہ ناپاکی ہے. اس کے لیے آپ نے میں تو قبر میں عذاب دیا جائے. اور دوسرا فرمایا یمشی بالنمیمہ، کہ یہ جو بندہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خور ہے، یہ چگلی کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو. اس کی عادت ہے چگلی کرنا، منہ میں بات نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے چگلی، اور چگلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک آخری حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ کے نبی فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. بڑی مشہور حدیث ہے، توجہ سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تکبر. جنت میں بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تکبر ہے، کسی بھی وجہ سے، اپنی طاقت پہ، اپنے علم پہ، اپنے پیسے پر، اپنے غرور پر، اپنے عہدے پر، کوئی اسے غرور ہے جنت میں داخل نہیں. اب ایک صحابی کھڑے ہو، وہ بڑے سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر ایک بندہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسن ونالہ حسنا، فرمایا ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی بڑی اچھی ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی تکبر ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھے لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا اور جوتیاں اچھی پہننا، فرمایا کہ یہ تکبر ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الجمال. اور صحابی اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی اللہ تو پسند کرتے ہیں. ہاں الکبر، تکبر جو میں بات کر رہا ہوں، فرمایا وہ کیا ہے بطر الحق، حق بات کو چھپانا، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر کوئی بندہ قیمتی لباس پہن کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے. اگر بندہ قیمتی لباس پہن سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھی جوتی پہن سکتا ہے، اچھی خوشبو لگا سکتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو تحسین کی گئی. ہاں اگر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ بات آپ کو تکبر منع ہے، لیکن اچھے لباس یہ پہن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند، یہ آپ پہنے جتنی آپ پہن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے برتنوں کی صفائی کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے برتنوں کی صفائی کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. بات پھر توجہ سنیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں. آج ہم لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، گھر میں مسجد کی جگہ نہیں چھوڑتے، پہلے زمانے میں چھوڑتے. آپ بزرگوں کو دیکھیں باقاعدہ جہیز میں وہ جائے نماز دی جاتی تھی اور گھر کے کونے میں رکھی جاتی تھی. عورتیں بھی پڑھ لیتے تھے، بچے پڑھ لیتے تھے. بڑے بڑے حویلیوں میں باقاعدہ نکڑ میں 4-5 بندوں کی نمازوں کی جگہ ہوتی تھی. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں مسجدیں بنائے، چھوٹی مسجد، بچے بھی وہاں پڑھ سکے، عورتیں بھی وہاں پڑھ سکیں. ابھی جا کے یہ کام کریں، اپنے گھروں میں مسجد کی نماز کی جگہ مخصوص کریں. اللہ کے نبی نے نفل نمازیں مردوں کو بھی گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا تاکہ گھر کے اندر برکت آئے. فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ کیا کیا جائے، گھروں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ساتھ فرمایا منظفہ وطیبہ، اور فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں ان کو صاف کیا جائے اور ان کے اندر خوشبو لگائی جائے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، جنہیں ہم بظاہر حقیقی سمجھتے ہیں خادم ہیں، غیر مدنی خادم ہیں. اور اللہ کے بندے اس کو اللہ نے اتنی فضیلت دی کہ اس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی پہ لگائی اور تم صرف باتیں مارنے کے رکھے ہو. ان کی عزت کرنا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. یہ ثابت ہے. خواتین کو بھی چاہیے کبھی کبھی ٹائم لے کے اہتمام کے ساتھ مسجدوں کی صفائی کیا کریں، گھرانوں کو اس بارے میں تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، مسجدوں میں جھاڑو دیا کریں، صفائی کیا کریں. اس سے ان کا تکبر بھی ختم ہو اور اللہ کی قسم کھا کے کرنا ان مسجدوں کی صفائی سے گھروں میں برکت آتی ہے. اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے بھائی، تم کسی کے گھر کی صفائی نہیں کرتے، اس مالک الملک کے گھر کی صفائی ہے، اس میں صفائی کریں، خود کریں، ٹائم نکال کے کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی بیٹی کو بلائیں. اہتمام یار آج صفائی ہم کریں گے مسجد، کوئی شان فرق نہیں پڑتا. ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے سفر پہ گئے،
عورت سو تو گئی پتہ نہیں چلا، آپ آئے فرمایا کہ وہ عورت کدھر چلی گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ اللہ اچھا فوت ہو گئی، فرمایا چلو اس کی قبر پہ آپ گئے، اس کی قبر پہ دعا کی، اس کا جنازہ پڑھا۔ اس قدر فضیلت ہے اس کی۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی کا حکم دے، جس کے بارے میں کہا گیا اللہ ہمیں توفیق دے۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ۔